بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل کے دورہ ایران کے حوالے سے۔ آپ نے ہرمز کھلوانے کی کوششوں کا حصہ ہے اور اسے امریکہ سے منسلک کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی یہ بریفنگ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں پر عمل کا پابند نہیں ہے۔ مکہ مشترکہ معاہدے کا فورم دیگر ممالک کے لیے بھی کھلا ہے، جبکہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ باضابطہ درخواست موصول ہونے پر تینوں ممالک مشاورت سے ہی کریں گے۔ ساتھ ہی ترجمان نے سرگودا کے قریب ڈرون بھیجنے کا بھارتی دعویٰ لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ قرار دے دیا ہے۔ یہ بہت اچھا انہوں نے بیان دیا اور مزید انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی جو ہے سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ تہران پر کچھ حلقوں کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا فیلڈ مارشل کا دورہ خالصتاً کشیدگی میں کمی کی پاکستانی کوششوں کا حصہ تھا۔ This visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator. The discussions during the visit focused on regional de-escalation, breaking the military stalemate, and exploring negotiated settlement to restore regional peace and stability. ترجمان نے سابق بھارتی سی ڈی ایف کا کیڈانا پہاڑوں سے متعلق دعویٰ مسترد کرتے ہوئے اسے لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ قرار دیا۔ کہا تاریخ بالی ووڈ انداز کے بیانیے سے نہیں بنے گی۔ No strategic asset or sensitive infrastructure was compromised in Pakistan. History established by facts and evidence, not by Bollywood-style retrospective claims. وہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے, these post-facto punches would be better directed at their own faces. ترجمان نے افغان وزیر داخلہ کی مشترکہ میکنزم کے قیام کی تجویز کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے مشروط قرار دیا۔ For any dialogue to take place, Afghan Taliban must ensure that Afghan soil is not used to perpetrate terrorism against Pakistan. We remain ready for institutional coordination, provided it results in tangible and verifiable counter-terrorism measures and effective border management. ترجمان کا کہنا تھا کہ مکہ معاہدے کا فورم دیگر ممالک کے لیے بھی کھلا ہے۔ حتمی فیصلہ باضابطہ درخواست موصول ہونے پر تینوں ممالک مشاورت سے کریں گے۔ اور جی اب کچھ بات کر لیتے ہیں آزاد کشمیر کی، اور آج کا جو سب سے بڑا سوال ہے کون بنے گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم۔ قانون ساز اسمبلی قائد ایوان کا انتخاب آج کرے گی۔ مسلم لیگ نون نے خصوصی نشست پر منتخب بیرسٹر افتخار گیلانی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے الیکشن میں افتخار گیلانی کو شکست دے کر منتخب ہونے والے سردار مختار خان کو میدان میں اتارا ہے۔ کاغذات نامزدگی صبح 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک جمع کرائے جائیں گے، جبکہ امیدواروں کی جو حتمی فہرست ہے وہ دوپہر 12 بجے جاری کی جائے گی۔ پولنگ 2 بجے اسمبلی ہال میں ہوگی۔ وزارت عظمیٰ کے لیے 27 ووٹ درکار ہیں اور مسلم لیگ نون 31 ارکان اسمبلی اور ایک اتحادی کے ساتھ ایوان کی سب سے زیادہ اکثریت والی جماعت ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آسانی سے وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کروا لیں گے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پاس 14 ارکان اسمبلی بھی موجود ہیں، تو اب دیکھنا ہی ہے کہ کون نامزد ہوگا، لیکن یہاں پہ ہمیں جو سیٹس ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن سے پتہ چل رہا ہے کہ کس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں کہ جماعت اسلامی نے 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ فیصل آباد میں آج جلسہ ہوگا اور حافظ نعیم کہتے ہیں کہ ریاست عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا رہی ہے۔ پیمز میں 14 پھول جیسے بچے، ان کی اموات کرپشن اور نااہلی کے باعث ہوئی ہیں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آپس میں نورا کشتی کرتے نظر آتے لیکن کام نہیں کرتے۔ چارجز کے نام پر بجلی کے بلوں میں بم بنا کر لوگوں کے اوپر یہ ٹیکس ڈالتی ہے، لیکن یہ ریاست لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہیں دیتی۔ جس طرح سے بے رحمی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، یہ نااہلی کے نتیجے میں ہوا ہے، یہ کرپشن کے نتیجے میں ہوا ہے۔ نہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ ایک ہسپتال بھی ٹھیک طریقے سے چلا سکیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف بولتی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف بولتی ہے، ایم کیو ایم پی پی کے خلاف، پی پی ایم کیو ایم کے خلاف، کبھی 2 مل کر 1 کے خلاف، کبھی 1 مل کر 2 کے خلاف، اور یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ سندھ کا حال دیکھیں تو وہاں کے بچوں کے ہسپتال میں نوزائیدہ بچوں کو اگر ایڈز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرنج ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں اور پیسہ کھایا جا رہا ہے۔ کل میں فیصل آباد جا رہا ہوں جو تجارت اور صنعت کا مرکز ہے۔ 3 ستمبر کو جمعرات کے دن پورے ملک میں ملک گیر ہڑتال ہوگی انشاءاللہ تعالی۔
یہ تو ناظرین سارے جو قومی حالات تھے وہ آپ نے جانے، اور بین الاقوامی صورتحال کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، اور خصوصاً ایران امریکہ جو کشیدگی مسلسل چل رہی ہے، بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، تو امریکی صدر نے ایک اور بیان دے دیا ہے اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی کسی ملاقات کے خواہاں ہیں. تو یہ دو ٹوک الفاظ میں ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مزید بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کھلی ہے اور امریکہ کے مکمل کنٹرول میں ہے. ایران میں اس وقت کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی، ایران کی فوجی صلاحیت انتہائی محدود رہ گئی ہے. تو یہ مسلسل وہ بیانات دے رہے ہیں. بالکل، اور مسلسل ان کی جانب سے یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ایران اس وقت اپنے فوجیوں کو تنخواہ ادا نہیں کر رہا. یہ کوئی میرے خیال سے اب گننا ہی میرے خیال سے ہم بھول گئے کتنی بار ان کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے. امریکی صدر نے کینیڈا کی لیک اونتاریو کا نام بھی تبدیل کر دیا ہے. یہ انوکھا کام ان کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور صدر ٹرمپ نے لیک اونتاریو کا نام لیک امریکہ رکھ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کینیڈین حکام بہت برے لوگ ہیں، وہ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ایران کے ساتھ تنازع چل رہا ہے، لیکن دوسری جانب کینیڈا کے ساتھ بھی حالات کچھ اچھے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. ظاہر ہے معاشی انہوں نے جنگ شروع کر لی ہے. جو بھی ملک ان کی بات نہیں سنتا وہ اس کے ساتھ ٹیرف کی جو جنگ چل رہی ہے اور مسلسل وہ کر رہے ہیں، اور وہ دوسرے ملکوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو ملک دباؤ میں نہیں آتا، ظاہر ہے ہر ایک کو اپنی خود مختاری چاہیے اور ان کا حق ہے. ہاں، اور ایران کے ساتھ بھی یہی کوشش کی گئی تھی، لیکن فی الحال دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو خطے کے حالات ہیں وہ کس جانب جاتے ہیں. بہرحال آگے بڑھیں اور بات کریں کہ امریکہ پر اعتماد نہیں ہے، اس حوالے سے محتاط ہے. ایرانی صدر کا یہ بیان سامنے آیا ہے، اور ساتھ ہی ایران مفاہمتی یادداشت پر کاربند رہنے کے لیے بھی پرعزم ہے. مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران اپنے مفاہمتی وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا. تو یہ بیانات کا سلسلہ بیک اینڈ فورتھ جو ہے وہ جاری ہے. ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ معاشی سینکشنز لگائی جائیں گی، دوسری جانب مذاکرات کی بات بھی کی جاتی ہے، لیکن دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر کوئی بھی اعتماد فی الحال بحال نہیں ہو سکا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہیں دونوں ایک دوسرے کے اوپر، لیکن سالسوں کی کوششیں بھی جاری ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ بہتر طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایران نے ٹرمپ کے جو بیٹے کے قتل کی منصوبہ بندی اس کا الزام مسترد کر دیا ہے. ٹرمپ کے بیٹے کے قتل کی منصوبہ بندی کی خبریں بالکل جھوٹی ہیں. محسن رضائی نے اس بات کی تردید کر دی ہے. بالکل، اور یہ الزام بہت چونکہ سنگین الزام تھا، اور کیٹیگوریکلی ان کی جانب سے اسے ریجیکٹ کیا گیا. اس بیان کو بھی تہران آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے شرائط کی فہرست تیار کر رہا ہے، یہ بھی ساتھ ہی انہوں نے کہا. اور ساتھ مزید کہتے ہیں کہ شرائط میں جنگ بندی مطالبہ بھی شامل ہے. سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بغیر آبنہ ہرمز نہیں کھلے گی. یہ وہ دو ٹوک الفاظ میں شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آبنہ ہرمز کا کھلنا جنگ کے مکمل خاتمے، نہ صرف ایک وقتی طور پر جو ایک جنگ ختم ہوتی ہے وہ ہو، بلکہ مکمل خاتمہ ہو. ایران اور عمان نے ہرمز میں مشترکہ ٹرانزٹ کوریڈور پر اتفاق بھی کر لیا ہے. رضائی کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے. جبکہ ناکہ بندی برقرار رہی تو ایران امریکی اقتصادی مفادات کو نشانہ بنائے گا، یہ ان کی جانب سے دھمکی بھی دی گئی ہے. چونکہ امریکہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے اور ایران جواباً ان کو جو ہے بیان دے رہا ہے، اور ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ناکہ بندی جاری رہی تو امریکی جو مفادات ہیں خطے میں ان بنایا جائے. بالکل ایسی بات ہے، جیسا کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو جنگ ہے نا یہ بیسکلی نیوکلیئر وار سے اقتصادی اور معاشی جنگ کی طرف تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور خصوصی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیٹل فار دا کنٹرول آف اسٹیٹ آف ہرمز ہے.